اوکے جناب، تصویر کی موت کا پارٹ 11 عمران سیریز کا بہت اوسم ناول ہے یہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے یور ایکسلنسی، رحمان صاحب نے سفیر سے کہا، لڑکی کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا۔ سفیر خود ہی سر رحمان کے دفتر آیا تھا، سر سلطان اس کے ساتھ تھے۔ میں اس وقت لڑکی کے لیے نہیں آیا، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا وہ سیکٹری جو کسی درندے کا شکار ہوا تھا، پہلے ہی سے شاید خود کو خطرے میں محسوس کر رہا تھا۔ اوہ بھلا وہ کس طرح یور ایکسلنسی؟ اس کی نیچی ڈائری کے اندراجات بھی ظاہر کرتے ہیں پروفیسر والے آستے سے 3 دن قبل کی تاریخ میں اس نے جو کچھ لکھا ہے اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ کیا وہ ڈائری مجھے دکھانا پسند کریں گے؟ سر رحمان نے کہا، کیوں نہیں، میں اس لیے آیا ہوں، لیکن اس وقت ڈائری میرے پاس نہیں ہے۔ کیا آپ سفارت خانے تک چل سکیں گے؟ مجھے بہت افسوس ہے یور ایکسلنسی، میں فی الحال آفس نہیں چھوڑ سکوں گا۔ تب تو دشواری ہوگی، میں سمجھا نہیں یور ایکسلنسی۔ بعض وجہ کی بنا پر ڈائری صفات خانے سے باہر نہیں لائی جا سکتی۔ آپ اس خاص تحریر کی نقل بھی مجھے بھجوا سکتے ہیں۔ وہ اچھا، میں دیکھوں گا۔ سفیر بےحد فکرمند نظر آنے لگا۔ رحمان صاحب اسے بغور دیکھتے جا رہے، دفعتاً بولے، آخر مجھے وہ اپنی ان حرکتوں سے کسے محروب کرنا چاہتا ہے؟ کیا مطلب؟ سفیر چونک کر بولا، مطلب صاف ہے، پروفیسر میکس اور فرسٹ سیکرٹری کو سائلنسر لگے ہوئے پسٹول سے بھی قتل کیا جا سکتا تھا۔ آخر درندگی کے اس مظاہرے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً یہی بات تو تشویشناک ہے۔ سفیر کے لہجے میں بکھلاہٹ تھی۔ لہٰذا مجھے بتائیے کہ آپ کو کس قسم کی دھمکی ملی ہے؟ مجھے نہیں تو سفیر پریشان ہو گیا، لیکن سر سلطان نے چونک کر رحمان صاحب کی طرف دیکھا۔ رحمان صاحب کی نظریں سفیر پر تھیں۔ سفیر نے سنبھالا لے کر کہا، اچھی بات ہے، میں کوشش کروں گا کہ ڈائری کی مذکورہ تحریر کی نقل آپ تک پہنچ جائے۔ پھر سفیر تو رخصت ہو گیا، لیکن سر سلطان وہیں رک گئے۔ کیا قصہ ہے؟ مجھے تو کچھ بتاؤ۔ سر سلطان نے رحمان صاحب کو مخاطب کیا۔ تم اپنے قصے مجھے کب سناتے ہو؟ میں کیا بتاؤں؟ پروفیسر میکس حکومت کا مہمان کیوں تھا؟ یہ میرے محکمے کا راز ہے۔ پھر میں اپنے محکمے کے راز تم پر کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ ویسے تم یہ تو بتا ہی سکو گے کہ تمہارے ساتھ یہاں کیوں آیا تھا؟ سر رحمان نے پوچھا۔ اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا اسے تمہیں پتہ ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ یہ اطلاع مجھے فون پر بھی دی جا سکتی تھی۔ سفیر کا رویہ حیرت انگیز ہے۔ اور تم نے دیکھا دھمکی والی بات پر کس طرح نروس ہو گیا تھا؟ ہاں، میرا خیال ہے اس کا اچانک ڈھٹ جانے کے پیچھے کچھ نہ کوئی راز ہے۔ بس تم اپنا کام دیکھو، میں اپنا دیکھوں گا۔ عمران کا ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، رحمان صاحب نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ لڑکی تمہاری کوٹھی سے غائب ہو گئی، اس پر حیرت ہے؟ سفیر سے تمہارے دوستانہ تعلقات ہیں؟ سر رحمان نے بات اڑا کر کہا۔ اور سر سلطان انہیں دیکھی نظروں سے دیکھتے بولے، لڑکی کی بازیابی بھی ضروری ہے۔ یہ میرا درد سر ہے، میں خود ہی دیکھوں گا، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ ڈیوڈ بکنر کے سلسلے میں تمہاری یادداشت نے کچھ مواد فراہم کیا؟ نہیں، میرے لیے نام بالکل نہیں ہے، سر رحمان نے کہا۔ لڑکی اس کے توسط سے تم تک پہنچی تھی اور کسی کا نام بتائے بغیر غائب بھی ہو گئی۔ رحمان صاحب کے بے سنجیدہ چہرے پر مزید سنجیدگی آ گئی تھی۔ تم وہ چھپا رہے ہو رحمان؟ رازداری میرے محکمے کی اصل کارکردگی ہے۔ ویسے کہ تم بتا سکو کہ پروفیسر میکس کی سفارش کس نے کی تھی؟ اس سوال کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا منصوبے کی تکمیل کے سلسلے میں اس کی خدمات حاصل کی گئی ہوں گی؟ اس کی سفارش کس نے کی تھی؟ سائنسی تحقیقات کے ایک ادارے کے ایک رکن نے۔ غالباً اس کا نام بتانے میں کوئی حرج نہ ہوگا، ڈاکٹر شہریار او۔ رحمان صاحب کسی سوچ میں پڑ گئے۔ سلطان انہیں گہری نظروں سے دیکھنے لگے، پھر اٹھتے ہوئے بولے، میں جا رہا ہوں، عمران کا سراغ ملے تو مجھے مطلع کر دینا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ رحمان صاحب نے تلخ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے وہ مجھے سے زیادہ تمہارے قریب ہے تو، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں مجھ سے بھی رازداری برت رہا ہے۔ رحمان صاحب نے کچھ کہے بغیر الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سلطان کے رخصت ہونے کے بعد عمران پائے جانے والے دروازے سے نمودار ہوا۔ اس وقت بھی وہ ریٹائر فوجی کے میک اپ میں تھا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ ہوں۔ رحمان صاحب نے پرتفکر انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ آپ کو سفارت خانے لے جانا چاہتا تھا۔ دھمکی کے حوالے پر وہ کس قدر حواس باختہ بھی ہو گیا تھا۔ بس تو یہ ثابت ہو گیا کہ پروفیسر اور سیکٹری والا طریقہ قتل محض دوسروں کو دھمکانے کے لیے اختیار کیا گیا، لیکن سفیر کسی طرح بھی اس کا اعتراف نہیں کرے گا کہ کسی نے اسے دھمکی دی ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے نظریے سے متفق ہو جائیں۔ رحمان صاحب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ عمران چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا، آپ یہاں بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ کی کسی ماتحت کو بھی ایسی موت کا خوف دلا کر کام دلایا جا سکتا ہے۔ میرا بھی یہ خیال ہے، سفیر سے وقت یاد میں نہیں سوچا۔ خیر، میں دیکھوں گا اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ عمران کو سوچا بولا، ویسے ڈاکٹر شہریار سے پیری فان سے متعلق کسی قسم کی گفتگو ہوئی تھی؟ تم کیا جانو؟ ڈاکٹر شہریار کے نام پر میں نے آپ کا رد و عمل دیکھا تھا۔
تم ٹھیک سمجھے، اس سے رازداری میں ایک بات ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ پیری خان ہم سے کیا تعلق۔ ایک بحث کے دوران میں پیری خان کا حوالہ دیتے ہوئے مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ شہریار عرصہ دراز تک پیری خان کے ملک میں رہ چکا ہے، عمران پر تفکر لہجے میں بولا۔ رحمان صاحب اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ دفتر میں سوال کر بیٹھے، کیا تم سب سلطان کے لیے کام کر رہے ہو؟ جی نہیں، آپ کا سایہ اپنے سر پر قائم رکھنے کی جد و جہد میں مصروف ہوں، میری فکر نہ کرو۔ رحمان صاحب نے خوش لہجے میں کہا، میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ پیری خان کے سلسلے میں آپ نے شہریار سے کیا کہا تھا، لیکن اگر آپ مجھے روزہ کے بعد سے برآمد ہونے والی سرنج اور سلوشن ادا کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیوں ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پھر کوئی ایسا وحشیانہ قتل نہ ہونے پائے، اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اب تیزی سے کام کیا جائے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم اس سلوشن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ تیزی سے کام کرنے کے لیے منطقی بحثوں کا وقت نہیں ہے۔ رحمان صاحب نے کس قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ بالآخر اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ یہ اینڈ ہو گیا پارٹ 11۔